تو یہ جعفری نسبت ہے، اس میں نسبت آپ نے پڑھا ہوگا، یہ نسبی لگتی ہے جو طلاب بیٹھے ہیں کہ جعفریون کہ یہ جعفر کا ماننے والا ہے، یعنی اس کی نسبت ہے۔ تو یہ وہ نسبت ہے کہ جس کے ذریعے سے جعفر کے ماننے والوں کے کردار کو لوگ چھٹے امام کے دور میں بھی نوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے کردار کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ جعفری ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب تمہارا اتنا اچھا عمل ہوگا اور جب کہا جائے گا کہ ھذا جعفری فیسرنی ذالک ویدخل علی منہ السرورا، تو یہ بات مجھے خوشی دیتی ہے اور اس کی وجہ سے میرے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وقیل، اور کہا جاتا ہے کہ ھذا ادب جعفر، یہ جعفر کا سکھایا ہوا وہ ادب ہے کہ جس کے اوپر یہ انسان، یہ رجل، یہ شخص چل رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور اگر صورتحال اس کے الٹ ہو جائے کہ یہ شخص نماز کا پابند نہ ہو، یہ شخص امانت میں خیانت کرنے والا ہو، یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہو، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ھذا جعفری، تو اس کی وجہ سے دخل علی بلاؤہ وعارہ، کہ اب یہ جو شرمندگی ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ میرے دل میں آ جاتی ہے۔ وقیل ھذا ادب جعفر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جعفر کا ادب ہے کہ جو یہ بندہ پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جعفر صادق نے سلام اللہ علیہ نے آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہمیں دنیا کے ان خوش نصیب انسانوں میں شمار کر دیا ہے کہ جس کی نسبت جعفر کی طرف ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی انسان اگر برا کام کرتا ہے تو لوگ اسے نسبت دیتے ہیں کہ تمہارا باپ تو ایسا تھا، تمہارا باپ تو ویسا تھا۔ امام نے کہا ہے کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو بلکہ تمہاری نسبت میری طرف ہے، لہذا بڑے محتاط طریقے سے چلنا، کیونکہ تمہارا ہر عمل ہماری طرف منسوب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک دفعہ بیٹھے تھے اور پوچھنے لگے کیا تم مل کے بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو، تو راوی نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں، مل کے گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بعض مجالس ایسی ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنِّي لَأُحِبُّ رِيحَكُمْ وَأَرْوَاحَكُمْ، اللہ کی قسم تمہارے بدن سے آنے والی مہک سے بھی مجھے محبت ہے، تمہارے جسم تو دور تمہاری ارواح سے بھی مجھے محبت ہے۔ یہ وہ محبت کا رشتہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، جو انسان کے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، کیونکہ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا آپ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا امام نے اپنے ساتھ ایک محبت کا رشتہ جوڑا ہے، ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح اور ہدایت کا سبب بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سستانی دامت ظل العالی نے منہاج الصالحین کی جلد اول کتاب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر میں یہ بات لکھی کہ ہمارے سلف علماء یہ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین تبلیغ رؤسائے دین کے لیے، جو دین کے مبلغ ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، بہترین تبلیغ یہ ہے کہ وہ خود کو واجبات اور مستحبات کا پابند بنا لیں۔ جب وہ واجبات اور مستحبات کا پابند بنا لیں گے، یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر تبدیل ہوں گے۔